وقت ایسا آیا کہ انگریزوں نے ہندوستان کو 200 سال تک اپنا غلام بنایا. آج اللہ کا شکر ہے، آج ہم لوگ آزاد ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں آزادی کی وجہ سے، ہمارے بچے محفوظ ہیں آزادی کی وجہ سے، ہماری مسجدیں مدرسے محفوظ ہیں آزادی کی وجہ سے. ورنہ جب انگریز نے اس ملک پر حکومت کی تو 1000 مدرسے تو صرف دلی کے اندر تھے جو انگریزوں نے ختم کرے. اور انگریزوں کو 1857 کے اندر انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کو جلایا، 3 لاکھ قرآن کریم کو، اور ہزاروں مسجدیں اور ہزاروں مدرسے پورے ہندوستان کے اندر سے انہوں نے جو ہے بالکل مسمار کر دیے، توڑ دیے، شہید کر دیے. تو ہم آزاد ہیں، تو ہم جو اب جی رہے ہیں، چین کی سانس جی رہے ہیں، سکون کی سانس جی رہے ہیں، اور جو اب اطمینان سے تمام لوگ جی رہے ہیں، یہ کس وجہ سے جی رہے ہیں؟ یہ آزادی کی وجہ سے جی رہے ہیں کہ ہم لوگ آزاد ہیں اس لیے جی رہے ہیں. ورنہ اگر ہمیں کوئی غلام بنا لے تو کیا اس وجہ کیا ہم غلامی کے بعد اس طرح جی سکتے ہیں جس طرح آپ جی رہے ہیں؟ ایک آدمی جب غلام ہوتا ہے تو جو آدمی قید میں ہے، قید خانے میں، جیل میں، تھانے میں بند ہے، تو وہ اگر چاہے میں نماز پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. وہ چاہے تو میں کسی مسجد میں جا کر نماز ادا کروں 5 وقت کی، تو اس کو جیل سے باہر کوئی نہیں نکلنے دے گا. تو ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں. تو آزادی کی اہمیت کو سمجھے کہ ہم جب چاہے جب نماز پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے جہاں دل کرے وہاں جا سکتے ہیں. اور اسی طرح ہندوستان کے اندر 2 دن بہت اہمیت کے دن ہیں، 2 دن بڑے خوشی والے دن ہیں اور 2 دن بڑے نعمت والے دن ہیں. کون سا دن؟ ایک 15 اگست ہے. 1947 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا، اس لیے 15 اگست کو جھنڈا لہراتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور منانی بھی چاہیے. تمام مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک اور جمہوریہ ملک میں جو زندگی گزار رہے ہیں، چین اور سکون کی سانس لے رہے ہیں. اور دوسرا جو دن ہے وہ 26 جنوری 26 جنوری کو جھنڈا لہراتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اس دن ہمارا قانون نافذ ہوا. ہندوستان کا اپنا آئین، اپنا قانون، اپنا دستور ہند، اپنا کانسٹیٹیوشن، اپنا سمویدھان لاگو ہوا. اس لاگو ہونے کی خوشی میں 26 جنوری کو جھنڈا لہراتے ہیں. تو یہ 2 دن ہندوستان کے اندر بڑی اہمیت والے دن ہیں، بڑی خوشی والے دن اور بڑی شان والے دن ہیں. دیکھو آزادی کو جب بیان کیا جاتا ہے وہ 1857 کے بعد سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی آپ سرچ کریں گے، یوٹیوب پہ دیکھیں گے، کسی کتاب کو کھولیں گے، کسی کے منہ سے بھی سنیں گے، وہ 1857 سے آزادی کو شروع کرے گا. 1857 سے پہلے شروع نہیں کرے گا. لیکن آزادی کی جو لڑائی ہے، آزادی کی جو جنگ ہے، وہ 1857 سے پہلے سن 1757 100 سال پہلے جو ہے وہ مسلمانوں نے شروع کی. آزادی کی لڑائی میں آج اگر کسی کو بتایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف غیر مسلموں کا حصہ ہے، ہندوؤں کا حصہ ہے اور سکھوں کا حصہ ہے. لیکن مسلمانوں کے حصے کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی حصہ ہی نہیں ہے. حالانکہ جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ جتنا مسلمانوں نے خون بہایا، میں کہتا ہوں اتنا تو دوسرے لوگوں نے پسینہ بھی نہیں بہایا. مسلمانوں کا جتنا خون بہا کسی اور دوسری قوم کا، دوسرے مذہب والوں کا یہ پسینہ بھی نہیں بہا. اور ہزاروں مسلمانوں کی گردنیں کٹ گئی، ہزاروں علماء جو ہے وہ سولی کے تختے پر چڑھ گئے جب ہمیں یہ آزادی کا دن دیکھنا نصیب ہوا. یہ آزادی ایسے ہی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ بڑی قربانیوں سے ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی ہے. سب سے زیادہ کوشش ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کی مسلمانوں نے کی، سب سے زیادہ گردنیں مسلمانوں کی کٹی. اور ہر آزادی کی جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، ہر لڑائی میں سب سے آگے مسلمان تھے، سب سے اول مسلمان تھے، سب سے پہلے مسلمان کھڑے تھے، سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنے سینے پر گولی کھائی ہے. لیکن آج انہی مسلمانوں کو بھلایا جا رہا ہے، انہی مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ آزادی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انڈیا گیٹ پر جو 61,000 مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پھر یہ کون ہے؟ 61,000 مسلمانوں کے انڈیا گیٹ پر نام لکھے ہوئے ہیں، پھر یہ کس نے لکھ دیا نام؟ کیا جناتوں نے لکھ دیا کہ بھوتوں نے لکھ دیا؟ کس نے لکھ دیے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو زہر آج پھیلایا گیا ہے اس زمانے میں یہ زہر نہیں تھا جس زمانے میں یہ نام لکھے گئے. اگر اس زمانے میں یہ زہر ہوتا تو ہندوستان کی آزادی میں کتنے مسلمانوں نے قربانی دی، ان کا نام انڈیا گیٹ پر لکھے نہ ہوتے. اور سب سے زیادہ کوشش بھی مسلمانوں نے کی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کی. کیوں؟ کیونکہ انگریزوں نے جو حکومت چھینی ہے وہ مسلمانوں سے چھینی ہے، وہ مغلوں سے چھینی ہے، بہادر شاہ ظفر سے چھینی ہے. جب مسلمانوں سے حکومت کو چھینا گیا تو مسلمان جو حاکم تھے، حاکم سے محکوم بن گئے، مسلمان جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ ہونے کے بعد غلام بن گئے. تو جب مسلمانوں سے حکومت کو چھینا ہے تو سب سے زیادہ کوشش اور سب سے پہلے کوشش بھی مسلمانوں نے ہی ہندوستان کو آزاد کرانے کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول رہے ہیں. تو اپنے بزرگوں کی قربانیاں ہم نے مسجدوں میں ذکر نہیں کی، مسجدوں میں یاد نہیں کی. ہم مسجدوں میں صرف قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، حضور کی سیرت باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، اکابرین اور بزرگان دین کی باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں ہمارا دیش کیسے آزاد ہوا، کس نے آزاد کرایا، اور ہمارے دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے،
کتنے مسلمان لٹ گئے پٹ گئے، کتنے مسلمان اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنے مسلمانوں کی گردن کٹ گئی، یہ بھی مسجدوں میں بات ہونی چاہیے۔ جب مسجدوں میں یہ بات نہیں ہوتی ہے تو دوسرے لوگوں نے، جو دوسری قوم کے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، انہوں نے ہماری ان بات کو ممبر پر نہ کرنے کی وجہ سے مطلب یہ نکالا کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے ہندوستان کی آزادی میں، اور مسلمانوں کو اپنے دیش سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، ان کو اپنے دیش کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے ملک کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ان کو اپنے ملک سے محبت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری مسجدوں سے یہ آواز نہیں آتی کہ ہمارے دیش کو کس نے آزاد کرایا۔ جب ہم اپنے اکابرین کو خود ہی بھول گئے، جب ہم لوگ ہی اپنے اکابرین کو بھول جائیں گے تو دوسرے لوگ کہاں یاد رکھیں گے؟ آج اگر 26 جنوری کے پروگرام میں آپ جائیں، 15 اگست کے پروگرام میں آپ جائیں تو کوئی بھی ٹیپو سلطان کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی بھی سراج الدولہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی بھی حضرت مولانا شیخ الہند کا نام لینے والا نہیں ہے، اور کوئی بھی مولانا حسین احمد مدنی کا نام لینے والا نہیں ہے۔ جہاں اگر بات ہوں گی تو گاندھی جی کی بات ہوگی، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، پنڈت جواہر لال نہرو کی بات ہوگی، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، راجندر پرساد ہے ان کی بات ہوتی ہے، ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جن مسلمانوں نے اپنے خون سے اس زمین کو رنگین کیا ہے، جن کی خون کی گواہ یہ زمین ہے، ہندوستان کے آزادی کے لیے جن مسلمانوں نے اپنا خون بہا دیا، ان کا نام بھی اور ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے انصاف کی بات، یہ انصاف کی بات ہے۔ تو ہماری مسجدوں میں بھی بات ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے دیش کو کیسے آزاد کرایا۔ اب 26 جنوری آنے والا ہے تو اس سے پہلے مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا ہے۔ مسلمان وہ کون مسلمان تھے کہ جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان دی اور سولی پر چڑھ کے وہ کون مسلمان تھے۔ تو ہم لوگ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اپنے ماضی کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، اپنے کابرین کو بھلا دیا، اپنے بزرگان کو بھلا دیا، اپنے علماؤں کی اور اپنے بڑوں کی قربانی کو بھلا دیا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اتہاس اس قوم کو بھلا دیتا ہے، تاریخ میں اس قوم کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اکابرین کا نام لیں، اپنے اکابرین کا تذکرہ کریں، اور جو ماضی میں ہمارے اکابرین اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے، ان کا نام لینا ہمارے اوپر فرض ہے، فرض عین ہے۔ ان حالاتوں میں تو جن حالاتوں میں مسلمانوں کو ایک طرف کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس موقع پر ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، فرض عین ہے اس کو پتہ ہونا کہ مسلمانوں کا کردار ہندوستان کی آزادی میں کیا ہے۔ حضور کا ہم یہاں پر تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ حضور سے ہمیں محبت ہے۔ قرآن کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن سے ہمیں محبت ہے۔ ہمیں خواجہ غریب نواز کا یہاں پر تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سے ہمیں محبت ہے۔ غوث پاک کا یہاں تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کے قرآن کا تذکرہ، حدیث کا تذکرہ اور نمازوں کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ، قربانی کا تذکرہ، یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے، تمام ارکانوں سے محبت ہے۔ تو اپنے ملک کا بھی یہاں تذکرہ ہونا چاہیے اور یہ ثبوت دینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے ملک سے محبت ہے۔ کیوں ہمیں اس طرح محبت ہے اپنے ملک سے کہ جب ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت جب تھی ہندوستان پر، تو ہم نے ہندوستان کو ایسا سجایا کہ لوگ ہندوستان کو سونے کی چڑیا بولنے لگے۔ کیا بولتے تھے؟ سونے کی چڑیا بولتے تھے ہندوستان کو۔ اور لوگ کیا بولتے تھے؟ لوگ یہ بولتے تھے کہ میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے۔ یہ وہ ٹائم کی بات ہے، اب بھی وہ گانا چلتا ہے میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، کہ اب نہیں اگلتی، اب نہیں اگلتی، اگلتی ہے، اب بھی اگلتی ہے، لیکن اس کا استعمال اس طرح نہیں ہو رہا کہ جس طرح استعمال ہونا چاہیے۔ وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جب ملک آ جاتا ہے تو اب دیش کی دھرتی سونا تو جہاں تھا لوہا بھی نہیں اگلے گی۔ اس زمانے میں ہمارے اکابرین نے اتنا اس دیش کو سجایا اور اس دیش کی اتنی حفاظت کی کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہندوستان کی زمین تو سونا اگلتی ہے، اور ہندوستان کی ہر چیز جو ہے وہ سونے کے بھاؤ میں بکتی تھی دوسرے ملکوں میں۔ جو وہ زمانہ تھا، پیسوں کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں کاغذ کے نوٹ نہیں چلتے تھے، یہ سکے نہیں چلتے تھے، اس زمانے میں جو سکے چلتے تھے وہ سونا سکہ چلتا تھا۔ تو ہندوستان میں جو کھیتی ہوتی تھی، جو پیداوار ہوتی تھی، وہ اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ یہاں کی پیداوار جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں سونے کے بھاؤ بکتی تھی۔ جب دوسرے ملکوں سے سونا آتا تھا تو سارے ملکوں کا سونا یہاں آ کر جمع ہوتا تھا۔ کتنا ہے وہ آگے آپ چلتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو آپ کے سامنے وہ باتیں آتی رہیں گی۔ تو ہندوستان کو ایسا سجایا کہ ہندوستان میں انگریز بھی نوکری کرنے کو پسند کرتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی انگریز کسی کو پوچھتا تھا بھائی تو کہاں نوکری کرتا ہے، انہیں بتاتا میں امریکہ میں نوکری کرتا ہوں، تو بولتا کوئی مزہ نہیں آیا۔ کہاں نوکری کرتا؟ میں انگلینڈ میں نوکری کرتا ہوں، تو لوگوں کے چہرے بن جاتے تھے، مزہ نہیں آتا تھا۔ کہاں نوکری کرتا؟ میں لندن میں نوکری کرتا ہوں، افریقہ میں نوکری کرتا ہوں، لیکن لوگ خوش نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی آدمی یہ بولتا تھا، پوری دنیا کے کسی کونے پر بھی کھڑا ہو کے یہ بولتا تھا کہ میں ہندوستان میں نوکری کرتا ہوں، تو لوگ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے تھے اور اس کو بولتے تھے کہ ہندوستان میں مجھے بھی ایک نوکری دلا دو۔ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، کیونکہ یہاں سے کوئی آدمی اگر ایک سونے کا سکہ لے کر بھی جاتا تو وہ اپنے ملک جب یہاں سے جاتا تھا وہ کروڑ پتی ہو جاتا تھا۔ اس ٹائم میں لوگ یہاں پر نوکری کو پسند کرتے تھے، انگریز تڑپتے تھے کہ یہاں پر نوکری کی جائے۔ تجارت میں اول نمبر تھا ہندوستان،
پوری دنیا میں اس وقت میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں نے 800 سال ہندوستان پر حکومت کی، اس وقت میں تجارت میں اول نمبر تھا ہندوستان، اور ہندوستان میں لوگ نوکری کرنے کو پسند کرتے تھے۔ لیکن چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ انگریزوں کی ناپاک نظر، انگریزوں کے ناپاک قدم اس ہندوستان میں پڑ گئے۔ ہندوستان میں انگریز کب آئے؟ آمد و رفت تو ہندوستان میں انگریزوں کی 1498 سے شروع ہوئی، 1498 سے آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اب اس سے پہلے انگریزوں کو پتہ نہیں تھا ہندوستان کے بارے میں، اتنا یہاں نوکری تو کرتے تھے لیکن یہاں کی چیزیں اتنی قیمتی ہیں اس سے پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب 1498 میں پہلی بار یہاں پر ایک انگریز آیا، اب اس نے یہاں کی تمام چیزوں کو دیکھا کہ یہاں کی دھرتی تو ایسی ہے کہ حقیقت میں یہ جو بات ہے ہمارے دیش کی دھرتی سونا اگلے، وہ جھوٹی بات نہیں ہے بلکہ وہ سچ بات ہے۔ اب اس نے جا کر انگریزوں کو بتایا، اب انگریز یہاں پر آنے لگے تجارت کی غرض سے، آنے لگے جانے لگے۔ 1498 سے شروع ہوئے، اب آتے آتے یہ 14 دہائی گزر گئی، 15ویں صدی گزر گئی، 16ویں صدی آئی۔ اب 16ویں صدی کے 24 اگست گجرات سورت میں آئے۔ سب سے پہلے انگریز کا جو پورا ٹولہ آیا ہندوستان کے اندر وہ 1608 کے اندر 24 اگست گجرات سورت کے اندر آیا پورا ٹولہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہاں پر اس کے 200 سال تک تو خالی آتے رہے جاتے رہے تجارت کی غرض سے، یہاں سے مال لے کے جاتے بیچتے تھے، بس خاموش تھے۔ لیکن اس کے بعد جب 1615 ہوا، 1615 عیسوی میں سر تومس ایک انگریز ہے، تو اس نے جہانگیر سے اجازت مانگی، جو بادشاہ جہانگیر تھا اس نے اجازت مانگی بادشاہ جہانگیر سے کہ ہم یہاں پر اپنی ایک کمپنی بنانا چاہتے ہیں، اپنی ایک فیکٹری بنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ لیکن ایسا ہوا کہ جہانگیر بادشاہ جو تھے ان کی ایک بیٹی تھی، تو وہ بیٹی محل میں تھی اپنے گھر میں، محل میں آگ لگ گئی تو بیٹی پوری جل گئی تھی ان کی۔ اور وہ بیٹی جب پوری جل گئی، اس زمانے میں انگلش دوائی نہیں تھی، اس زمانے میں جڑی بوٹیوں سے حکیم اور طبیب تھے، وہ علاج کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کا خوب علاج کرایا لیکن ان کی بیٹی ٹھیک نہ ہو پائی۔ تو سر تھامس تھا، اس نے پہلے اجازت مانگی تو جہانگیر نے منع کر دیا تھا۔ اب 1615 کے اندر یہ آیا کہ ان کے پاس، جہانگیر بادشاہ کے پاس، کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر میرے بچے ہیں، آپ کے کسی کی بچے ہیں۔ ایک انسان کو سب سے زیادہ اگر محبت ہوتی ہے تو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ آدمی اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ قربان کر سکتا ہے، مر سکتا ہے، مار سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو وہ بھی ایک باپ تھا، ایک باپ ہونے کے ناطے اس نے کہا اگر تم نے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا، تم ہندوستان میں اپنی کمپنی بنا سکتے ہو۔ بس اس نے انگلش دوائیوں سے ان کی بیٹی کا علاج کیا، جہانگیر کی بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ جب جہانگیر کی بیٹی ٹھیک ہو گئی تو ان کو اجازت مل گئی۔ اب انہوں نے 1615 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے سورت گجرات کے اندر اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر دی۔ اب ان کی جڑ جم گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے سورت کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اس کے بعد بنگال کے اندر، مدراس کے اندر، اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری ہندوستان میں پھیل گئے۔ لیکن ابھی انہوں نے حکومت کرنے کے بارے میں سوچا نہیں، ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے بارے میں سوچا نہیں۔ کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ انہوں نے یہاں پر کب قائم کی ہے؟ سن 1615 کے اندر اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی ہے، لیکن اس کے بعد سن 1707 تک کسی انگریز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ انگریز ہندوستان کی ایک چھوٹی سے چھوٹی عمارت پر بھی غلط نظر ڈال سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ زندہ تھے، ان کے زندہ رہتے ہوئے کسی انگریز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی ہندوستان کی ایک چھوٹی سی اینٹ پر بھی اپنا حق جما لے، یا یہ کہتے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اس گاؤں پہ میری حکومت ہے۔ لیکن جب 1707 کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، کہ ان کا راستے کا جو کانٹا تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دیش سے اتنی محبت تھی کہ جن کو آپ بدنام کیا جاتا ہے، ان کی ہسٹری آپ پڑھ کر دیکھیں۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی ہسٹری بتاؤں گا، میرے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کی، تو آپ ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں ان کو اپنے دیش سے کس طرح محبت تھی۔ وہ اپنے بیت المال جو ان کا مال تھا اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے، قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، قرآن کو، اور ٹوپی اپنے ہاتھوں، انہوں نے ٹوپی بنانا سیکھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے ٹوپی بناتے تھے، رات دن قرآن لکھتے، قرآن لکھ کر ان کو ہدیہ، قرآن کو ہدیہ کرتے، اس کے پیسے آتے، اس پیسوں سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے، اور ٹوپی سلتے۔ جب ٹوپی بہت ساری سل دیتے تو اپنے ایک وزیر کو وہ ٹوپی دیتے کہ تم راستے میں جا کر ان ٹوپی کو بیچو، اور کسی کو یہ بولنا نہیں یہ ٹوپی میں نے اپنے ہاتھوں سے سی ہے۔ اگر تم کسی کو یہ بول دو گے کہ یہ ٹوپی میں نے اپنے ہاتھوں سے سی ہے تو ان کی قیمت زیادہ ہو جائے گی، تم کسی کو بولنا نہیں، تم اپنا نام لے کر ان ٹوپیوں کو بیچنا۔ جب وہ گلی گلی میں جا کر، محلے محلے، بستی میں جا کر ان ٹوپیوں کو بیچتے، ان ٹوپی کے بیچنے سے جو پیسہ ملتا اس پیسے سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا۔ یہ ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جن کو آج بدنام کیا جاتا ہے۔
کہ ہندوستان لوٹنے آئے تھے، ہندوستان لوٹنے آئے. اگر ہندوستان لوٹنے آتے تو بھائی ہندوستان کا سارا مال افغانستان اور دوسرے جو اس دور میں جو ایران ہے، جو اسلامی ممالک ہے، وہاں پر یہاں کا سونا اور چاندی اور یہاں کا جو سب چیز وہاں چلا جاتا، ساری دولت وہاں چلی جاتی. لیکن وہ کبھی بھی اس ہندوستان کی دولت کو کسی دیش میں لے کر نہیں گئے، بلکہ ہندوستان کی دولت کو ہندوستان میں رکھا. تبھی تو ہندوستان کی زمین کو اس وقت سونے کی چڑیا بولتے تھے. ہندوستان کی زمین کو یہ بولتے تھے کہ ہندوستان کی زمین سونا اگلے، اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا بولتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دیش کے ساتھ غداری نہیں کی. لیکن آج بعض کمزرف لوگ، کمینے لوگ، نالائق لوگ ان لوگوں کو، اورنگزیب عالم کی رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹیپو سلطان کو، نواب سراج الدولہ کو دیش کا غدار بتاتے ہیں. بس اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو صحیح راستہ دکھائے.